میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ کی اوراق الٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی برگزیدہ بندیوں کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہے، اور انہوں نے علم کے میدان میں کتنا عظیم کارنامہ پیش کیا۔ وقت اتنا نہیں کہ میں اس پر تفصیلی گفتگو کر سکوں، لیکن مختصراً میں اتنا ضرور کہوں گا، اگر باپ دیندار ہو تو دین گھر کے دروازے تک پہنچتا ہے، اور اگر ماں دیندار ہو تو دین نسلوں تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ اس لیے ماؤں کا دیندار ہونا، ماؤں کا علم حاصل کرنا، ماؤں کا قرآن پڑھنا، ماؤں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اب آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، جو آخری حدیث تسبیح سے متعلق ہم نے سماعت فرمائی۔ آپ جانتے ہیں لفظ سبحان اللہ کی تاثیر کیا ہے، لفظ سبحان اللہ کی طاقت کیا ہے، لفظ سبحان اللہ کی عظمت کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، تاکہ آج جب آپ یہاں سے اٹھیں تو آپ کی زندگی میں اس تسبیح کا جذبہ پیدا ہو چکا ہو، اور آج کے بعد آپ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا چکے ہوں۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کون نہیں جانتا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم مچھلی کے شکل ہی میں تو تھے۔ آپ ذرا سوچو، ایک تو دریا کی تاریکی، پھر پیٹ کے اندر مچھلی کی تاریکی، اس تاریکی کے اندر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام 40 روز تک اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو اس تاریک کوٹھڑی کے اندر، اس اندھیرے کے اندر وقت کا گزارنا کتنا ڈیفیکلٹ تھا، لیکن وہاں سے آپ نے وہ کون سی چیز وہاں پر پڑھی جو میرے کریم کو پسند آ گئی؟ آپ جانتے ہیں قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا۔ اب میں قرآن کا جب ایک طالب علم کی حیثیت سے مطالعہ کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو رب نے فوراً قبول کر لیا اور اجابت کا مزدہ جاں فضا بھی سنا دیا۔ اللہ اکبر! انہی میں سے یہ آیہ کریمہ ہے، جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر! ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ آپ اندازہ لگائیں، اس تسبیح کو میرے کریم نے قبول کر لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس کو غم سے نجات عطا فرما دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے ہی ہم مومنین کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں اس آیہ کریمہ کی فضیلت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی پر کوئی مصیبت آن پڑے اور اگر کوئی اس آیت کریمہ کا ورد کرے تو اللہ اس کی مصیبتوں سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کی فضیلت آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ آیت کریمہ کی یہ فضیلت ہے، کوئی مصیبت آئی 1.25 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کرو۔ یہ ساری فضیلتیں آپ نے سماعت فرمائی ہوں گی اور سماعت فرماتے چلے آ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو اس آیہ کریمہ کے ایک لفظ کی طرف جو حدیث جو آپ نے اور ہم نے سماعت فرمائی اور تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں جو لفظ تسبیح ہے اس کے بارے میں سمجھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے تحلیل بھی کی، لا الہ الا کہا، لا الہ الا انت کہا، یہ آپ نے کہا۔ اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں آپ نے اعلان کیا، اور پھر آپ نے سبحانک کہا، سبحانک، تو ہر چیز سے پاک ہے، ہر عیب سے تو بری ہے، ساری تسبیح ساری تعریف تیرے لیے ہے، ہر کمی ہر نقص سے میرے مولا تو پاک ہے۔ اللہ کو یہ لفظ سبحان کا، توجہ چاہوں گا، لفظ سبحان اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر یونس
میری تسبیح نہ کرتے، سبحان نہ کہتے، سبحان اللہ نہ کہتے، سبحانک نہ کہتے، تو قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ میری تسبیح کرنے والے نہ ہوتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو میں قیامت تک انہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھتا۔ اللہ اکبر۔ تو سبحان کی اتنی طاقت ہے کہ قید سے رہائی مل جایا کرتے ہیں، سبحان کی اتنی طاقت ہے کہ مولا پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے، سبحان کی اتنی طاقت ہے کہ اس کی بنیاد پر پروردگار ہر غم سے رہائی عطا فرما دیتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ اتنا طاقتور لفظ ہے سبحان اللہ، اتنا طاقتور کہ جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ مولا کرنا چاہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو الحمد سے نہیں کیا، سبحان سے کیا، اور فرمائے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کرائی۔ سبحان اللہ عز و جل کے بارے میں اس لفظ کی طاقت اتنی طاقت ہے کہ جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو مولا اتنا خوش ہوتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے درخت لگانے کا حکم۔ بہت عظیم الفاظ میں سے یہ لفظ ہے۔ آپ نے کبھی سوچا نماز پڑھتے ہیں، تعوذ بعد میں، تسمیہ بعد میں، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اعوذ سے شروع کی ہم نے نماز نہیں، بسم اللہ پڑھی نہیں، سبحانک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلے اپنے رب کی تسبیح، پہلے اپنے رب کی پاکی بیان کرو۔ مولا چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے بارے میں یہ کہیں کہ میں ہر عیب سے پاک ہوں، کمی انسان کے اندر ہے، کمی مجھ میں نہیں ہے، میں تو ہر عیب سے پاک ہوں، ہر کمی سے پاک ہوں، ہر نقص سے پاک ہوں۔ اور جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو مولا کی رحمت کو پیار آتا ہے، مولا کی رحمت میں چلتی، اسی لیے بندہ جھکا رکوع میں گیا، کیا کہتا ہے مولا میں کس کی بارگاہ میں جھکوں تو بیٹھ جاؤ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بندہ رکوع میں گیا، اللہ اکبر کہتے ہوئے چلا گیا، لیکن اب اس رکوع میں جانے کے بعد الحمدللہ نہیں پڑھ رہا، اللہ اکبر نہیں پڑھ رہا، رکوع میں جانے کے بعد کہتا ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو سب سے زیادہ عظمت والا ہے، مولا میں کسی اور کے سامنے نہیں جھکا، ہر ایک کو عیب والا مان سکتا ہوں، لیکن میرے نزدیک اگر عظمت والا اور بے عیب ہے تو تو ہی ہے، میں تیرے سامنے جھک چکا ہوں۔ پھر کھڑا ہوا، پھر سجدے میں چلا گیا، رکوع میں صرف گردن جھکایا تھا، کمر جھکایا تھا، لیکن یہاں جب بہت جھکنے کا معاملہ آیا کہ اب ہاتھ بھی جھک جائے، سر بھی جھک جائے، گھٹنا بھی جھک جائے، دل بھی جھک جائے، پورا وجود جھک جائے، جھکا دیا، گر گیا میرے مولا میں تیری بارگاہ کے اندر، پورے وجود کو جھکا دیا، اس لیے جھکایا کہ میں کسی اور کو اعلیٰ نہیں سمجھتا، سبحان ربی الاعلیٰ، میرے مولا پاک ہے تو، میرا رب پاک ہے، بے نیاز ہے اور سب سے اعلیٰ۔ اب جہاں یہ کہتے ہوئے وہ سر جھکا دیتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے،
تو میرے مولا کی طرف سے ندا آتی ہے بندے سن لے اب تم اس سے قریب ہو گیا میں نے تجھے اپنے قرب کی دولت سے مالا مانا اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں بہت طاقتور کلمہ ہے سبحان بہت طاقت آپ دیکھیں تھکان لگے نا آپ کو سبحان اللہ کا بھی کیجئے تھکان دور ہو جائے گا آپ کو دلیل دوں گا تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں تراویح پڑھتے ہیں نا کیا پڑھتے ہیں 4 رکعت کے بعد تھک جاتے ہیں نا 4 رکعت پڑھنے کے بعد تھک جاتے ہیں نا فریش کیا کر کے کیا پڑھ کر فریش ہوتے ہیں سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح فریش ہو کے کھڑے میں پھر کیا رہتا اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لفظ سبحان یہ اتنا عظیم ہے اتنا عظیم ہے اتنا عظیم ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ قرآن کہتے ہیں یہ جو بجلی ہے نا بجلی وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے سبحان اللہ بجلی بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اللہ والوں کو اللہ کی تسبیح اگر کوئی کرے تو اللہ عز و جل کے مقبول بندوں کو اللہ کی تسبیح بہت پسند آتی ہے بہت پسند آتی ہے دلیل کی روشنی میں عرض کروں جب رب نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سبحان اللہ سبحان وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو جو فرشتوں کا معاملہ تھوڑا سا معروضات پیش کرنے کا رہا تو فرشتوں نے کہا مولا تو نے ابراہیم کو خلیل تو بنایا ہے لیکن ذرا وجہ تو بتا کہ خلیل کیوں بنایا ہم بھی تو جانے تو مولا نے ارشاد فرمایا تم جس طرح چاہو میرے ابراہیم کا امتحان لے لو جس طرح چاہو اب فرشتوں نے لباس بشری اختیار کیا توجہ چاہوں گا عقیدے کی بات کرنا فرشتوں نے کون سا لباس اور اگر کسی کو میرے اس جملے پر اعتراض ہو پتہ نہیں کہاں سے لے کر کے آئے تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیں علامہ افتخار صاحب قبلہ یہاں پر تشریف فرما ہے اور علماء تشریف فرما ہے کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور کی بارگاہ میں کبھی کبھی حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے انسان کی شکل میں آتے تھے نا اور زیادہ تر دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے اور حدیث حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک مسافر آیا جس کے کپڑے اجلے ہوئے تھے چہرے پر سفر کی تھکان کے کوئی آثار نہیں تھے حضور کے سامنے اس طرح سے بیٹھا 2 زانوں بیٹھ گیا سرکار کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے کو ملا دیا اور حضور سے سوال کرنے لگا سرکار نے جواب بھی دیا جب سارے سوالات کے جوابات ہو گئے سرکار نے پوچھا اوپر جانتے ہو یہ کون تھے قاضی حضور کہا کہ جبریل توجہ چاہوں گا غور سے توجہ چاہوں گا جبریل انسان ہے یا فرشتے جواب دو یار نور ہے یا نہیں نوری مخلوق ہے نا یار اتنا تو سوچو
خادم نوری مخلوق ہو کر بشر کے لباس میں آ سکتا ہے، خادم نوری مخلوق ہو کر بشر کے لباس میں آ سکتا ہے، تو سید البشر نور بن کر معراج کو کیوں نہیں جا سکتا؟ ایک مان رہے ہو دوسرا کیوں نہیں مان رہے؟ سبحان اللہ بے شک۔ ایک مان رہے ہو دوسرا کیوں نہیں مان رہے؟ ہم کہتے ہیں حضور بشر بھی ہیں لیکن سید البشر، اور حضور نور بھی ہیں، حضور نور بھی ہیں۔ خیر، تو اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے زبان تو بشری لباس کے اندر آ گئے فرشتے۔ چلو آج ابراہیم کا امتحان دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ بکریاں چلا رہے ہیں، بکریوں کا ریوڑ۔ ریوڑ کسے کہتے ہیں؟ دو پہاڑ کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہ پوری جگہ بکریوں سے بھر جائے، اسے کہتے ہیں بکریوں کا ریوڑ۔ اب وہ بکریاں اتنی چرا رہے ہیں، فرشتہ امتحان لینے کے لیے آتا ہے۔ ذرا دیکھو جن کو خلیل بنایا گیا ہے اس خلیل کی شان کیا ہے، ذرا اس کی اللہ سے محبت تو دیکھو، اللہ نے اپنا دوست بنایا، ذرا دیکھو۔ فوراً فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فاصلے پر کھڑے رہ کر پڑھنا شروع کیا، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت۔ حضرت ابراہیم نے بکریاں چرانا چھوڑ دیا، جہاں سے آواز آ رہی تھی ادھر متوجہ ہو گیا۔ فرشتے نے ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد چپ ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو ذکر ابھی تم کر رہے تھے چپ کیوں ہو گئے؟ واپس سناؤ میرے رب کا ذکر، واپس سناؤ۔ فرشتے نے عرض کیا کچھ لیے مگر سنا نہیں، کرے کچھ دو۔ ایسے کیسے سنائیں گے؟ کچھ دو۔ اب کیا دیتے ہیں؟ یہ نہیں کرنا ہے ریوڑ میں سے ایک بکری لے کے چلے جاؤ۔ اللہ کے نام پہ دینا ہو تو سیکھو ابراہیم علیہ السلام۔ فرماتے ہیں یہ آدھی بکریوں کا ریوڑ لے جاؤ، میرے مولا کا ذکر مجھے سناؤ۔ فرشتوں نے سنایا، پھر چپ ہو گئے، لیکن سنایا تو یہی سبحان، یہی سنایا، پھر چپ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سناؤ نا میرے رب کا ذکر، میرے رب کی تسبیح سناؤ نا۔ فرشتوں نے کہا کچھ دو تو سنائے، کہا دیکھو آدھا پہلے دے دیا تھا، اب آدھا باقی ہے نا، وہ بھی لے گا، پورا بکریوں کا ریوڑ لے گا، مجھے میرے رب کا ذکر سنا۔ فرشتوں نے پھر سنانا شروع کیا، پھر چپ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے رب کی تسبیح سناؤ نا۔ وہ کہتے کچھ دو تو سنائے، اب تو بکریوں کا ریوڑ تمہیں پورا ہم کو دے دیا، اب کیا دو گے کہ ہم تمہیں سنائیں؟ کہا سنو، ان بکریوں کی خدمت کے لیے مجھے لے کر کے چلو، لیکن مجھے میرے رب کی تسبیح سنا دو۔ فرشتوں نے لباس بشری اتار دیا اور کہا آپ ہیں ہی ایسے جسے مولا اپنا دوست بنائے اور اپنا خلیل۔ وہ کون سی چیز تھی؟ وہ تسبیح، تسبیح۔ یہ زمین، یہ کنکر، یہ پتھر، یہ درخت، ان ساری چیزوں کے بارے میں سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو۔ یہ سب کیا کرتے ہیں؟ تو قرآن کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی حمد کرتی ہے، یعنی ہر چیز سبحان اللہ کہتے ہیں، ہر چیز سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اور اب ہم نے کیا سیکھا ہے؟ کوئی پہاڑ دیکھا تو سبحان اللہ، واو، یہ سیکھا ہے۔ سبحان اللہ کی چھٹی، واو، پتہ نہیں یہ واو کہاں سے۔ حالانکہ حکم ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی اچھی چیز دیکھو سبحان اللہ، فوراً سبحان اللہ۔
اب چونکہ 10 بجے تک ختم کرنا ہے، وقت کم ہے، ایک بات عرض کر دوں، دل میں بٹھا کر دیکھیں انشاءاللہ. میں بہت شریف آدمی ہوں، آدمی کہتا ہے میں بہت شریف آدمی ہوں، یار یہ زبردستی مجھ پر الزام لگاتے ہیں، بھئی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جواب دیجیے. میں ساؤتار ہوں، لوگ مجھے چور کہتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا؟ یا میں کچھ نہیں بولتا ہوں مجھے گالی دیتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جب بے گناہ کو، بے قصور کو کوئی گالی دے، کوئی برا بھلا کہے، کوئی الزام رکھے، تو دل ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ یار جواب دو، میں سمجھوں کہ آپ ٹوٹتا ہے نا. حالانکہ آج جس لبو لہجے میں تقریر کر رہا ہوں، میں اس لبو لہجے کو چھوڑ چکا ہوں، لیکن پتہ نہیں آج واپس وہ لبو لہجہ کیسے آ گیا. تو آپ سوچیں، آپ بے قصور ہیں، کوئی اگر آپ کو گالی دے تکلیف پہنچے گا، دل دکھے گا، کوئی برا بھلا کہے آپ کو، دل دکھے گا، کوئی الزام لگائے دل دکھے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوڑوں گا نہیں. اور اب تو حال ایسا ہو گیا کہ شفلی بابا کے پاس جاؤ، پیشاب بند کرواؤ، دھندا رکوا دو. اس نے ایسا کیا، بابا جتنا خرچہ ہو دینے کو تیار، لیکن یہ دھندا کروا دو. عامل کے پاس اس سے انتقام لینا ہے، اس کا یہ ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا. اب ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سچا انسانوں میں کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ نہیں. یار جواب جیسا چاہیے ویسا نہیں. سب سے سچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ان کے جیسا انسانوں میں سچا اچھا کوئی دوسرا نہیں. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. سارے اچھوں میں اچھا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے، ان اچھوں میں اچھا ہمارا. بے شک. سبحان اللہ. یہ ہمارے نبی کی شان. لیکن آپ دیکھیں، معاذ اللہ کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی اوجڑی پیٹھ میں رکھ رہا ہے. صبح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، جواب میں لوگ پتھر برسا رہے ہیں، لفظوں کے تیر چلا رہے ہیں. اتنا دل دکھتا ہوگا حضور ہوگا نا. ہمارے یہاں تو اگر ہم دین کا کام کرتے ہوں اور کوئی تھوڑی سی کوئی 2-4 بات سنا دے نا، بھائی میں کام نہیں کروں گا، چلا میں تو اپنے گھر. یہ کون اس کی مفت میں گالی سنے گا؟ کرتے ہیں. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمتوں کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب دنیا میں ہوتا ایسا ہے کہ کوئی دین کا کام کر رہا ہے، اخلاص سے کر رہا ہے، کسی نے اگر کچھ گالی دے دی تو کوئی تسلی دے گا، مولانا اتقاء نہیں چلتا ہے، ٹینشن مت. لیکن میرے سرکار کی شان اتنی عرف و اعلیٰ ہے، لوگ برا کہتے ہیں، تسلی اللہ دے رہا ہے، تسکین اللہ دے رہا ہے. اب سنیے قرآن کی روشنی. آپ کی زندگی کے اندر کبھی ایسا موقع آئے کہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، پھر بھی کوئی آپ پر الزام ڈالے، کوئی آپ کے خلاف بولے، تو اب قرآن کیا کرنے کے لیے اپنے محبوب سے کہتا ہے؟ اسے قرآن کہتا ہے اپنے حبیب سے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اللہ تاکید کے ساتھ، نام بھی تاکید، قد بھی تاکید، جمع کا صیغہ بھی تاکید، ان بھی تاکید. اور ضرور اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے میرے محبوب آپ کا دل دکھتا ہے. یہ جو بکواس کرتے ہیں ان کی باتوں سے آپ کا دل دکھتا ہے. محبوب دل دکھے گا تو کیا کرو آپ؟ جب دل دکھے تو کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک
وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی تسبیح کرو، حمد کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، تمہارا سارا غم مٹ جائے گا۔ تسبیح میں اتنی طاقت ہے کہ تمہیں کوئی رنج و غم پہنچائے، تم پر الزام رکھے، بد دعا مت دو، اللہ کی تسبیح کرو، سارا غم ختم، ٹینشن ختم، ساری پریشانی۔ چلیے آخری بات تسبیح یہ کہ میں نے آخر کی حدیث پڑھی کہ میں سوچا چلو اسی پر، سوچا کچھ اور تھا لیکن میں نے سوچا چلو امام بخاری علیہ رحمہ نے اتنا بڑا کام کیا ہے، آخری حدیث ذرا اس حدیث کی فضیلت کیسے بات ہے، سبحان کی فضیلت کی بیان۔ جب کوئی کامیابی میسر ہو اور ماننے والوں کی فوج در فوج ہو جائے تب کیا کرو؟ تو وہاں بھی قرآن ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ ارے بھئی یہ صورت تو یاد ہونی چاہیے نا، بس اب دیکھ لیں ہم تسبیح کا ذکر آیا کہ جب فوج در فوج غلام داخل ہو جائیں، اللہ کی مدد سے اللہ کی مدد آئے اور آپ کے غلام فوج در فوج بننے لگ جائیں تو کیا کریں؟ اللہ کی تسبیح۔ کیا کریں؟ اللہ کی تسبیح۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سبحان اللہ میں بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، بڑی پاورفل چیز ہے۔ امام عشق و محبت نے فرمایا اگر کسی کی روزی میں تنگی ہے وہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 70 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھے، اللہ اس کی تنگستی کو دور فرما دے گا۔ بلکہ حضور نے ایک صحابی کو عمل بتایا، تم کیوں فرشتوں کی تسبیح نہیں پڑھتے جس کی وجہ سے اللہ روزی دیتا ہے، اور وہ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی اس اجتماع کوئی ستائی بد دعا نہیں دینا، انشاءاللہ کوئی ٹینشن میں کچھ نہیں کرنا، کامیابی ملے کچھ نہیں کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس پڑھتے رہو سبحان اللہ و بحمدہ۔ بلکہ فرمایا گیا جو شخص ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے گھٹنوں اور کمر کے درد سے نجات عطا فرمائے۔ اس چیز کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ تحریک سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، سنی دعوت اسلامی کے اختباری اجتماع میں آئیں، اپنے آپ کو سنواریں۔ میں ان بچیوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جن بچیوں نے آج ختم بخاری شریف کیا اور جن بچیوں نے تحفہ دے رہے ہیں۔ نہیں اپنے اعلان میں کیا نام ان کا آپ کے ساتھ ہے؟ بابا سے پوچھو مرید بنانے کا کیا؟ ان بچیوں کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے اور مجھ سے آپ سے سب سے وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ آپ حضرات اسی طرح بیٹھے رہیں۔ جو حضرات حضرت کے ہاتھ پر داخل بیت ہونا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ حضرات اپنے دل میں نیت کریں اور حضرت جو کلمات ادا کریں گے آپ حضرات وہ کلمات حضرت کے پیچھے پیچھے پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام حضرات داخل سلسلہ ہو جائیں گے۔ اور جو حضرات کسی شیخ سے مرید ہیں وہ حضرات طالب ہونے کی نیت سے ان کلمات کو ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، توبہ کرتے ہیں پچھلے سارے گناہوں سے، آج کے بعد ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، ہر فرض و واجب اور سنت ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سلسلہ قادریہ نوریہ برکاتیہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ آپ حضرات اسی طرح اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ الحمدللہ یہ روح پرور منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ بزم جو لکھت و گلاب کی سجائی گئی ہے، ایسی محفلیں سجانے میں بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں اور بڑی کوشش کے بعد ایسی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جامعہ خطیۃ الکبریٰ للبنات کا یہ عظیم الشان جلسہ دیدہ پوشی اور ختم بخاری کا پروگرام اب اپنے اختتام پر پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم علماء کرام کی بارگاہ میں گلہۂ عقیدت کا تحفہ، اپنے امیر کی بارگاہ میں گلہۂ عقیدت کا تحفہ پیش کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ جو ادارہ آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ خطیۃ الکبریٰ للبنات، یہ عظیم الشان جو ادارہ یہاں تک ترقیوں کی منزلوں پہ پہنچا ہے، حضرت کی ذات تقریباً 6 ہمارے حسینی چوک پر جلوہ گر ہوئی اور حضرت نے اپنے ہاتھوں سے ایک مکتب کی بنیاد رکھی، مکتب فیضان نوری۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر بچوں کی تعلیم کا اہتمام ہوا اور کچھ ہی دنوں کے بعد الحمدللہ جامعہ خطیۃ الکبریٰ کی تعلیم کا 5 سالہ عالمہ کورس کا اہتمام ہوا اور بچیوں نے دن رات ایک کر کے محنت کی مشقتیں کی۔